नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज का हमारा मौजू है असर हाज़िर में दीन की दावत का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। कोशिश करेंगे उलमाए कराम से इस पर रहनुमाई ली जा सके। अगर मुताला करा जाए तबलीग दीन के हवाले से तो दौर हाज़िर में जो दीन की तबलीग का तरीक़ाकार है वो जदीद ज़राए का इम्तज़ाज होना चाहिए ताकि मौसर तरीक़े से लोगों तक तबलीग दीन का काम पहुँच सके, आवाज़ पहुँचाई जा सके। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होना भी बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए और तहकीकी और तालीमी मराकज़ से हम क्या काम ले सकते हैं। इसके साथ साथ तबलीग दीन का काम तो जारी है लेकिन साथ साथ अमली नमूना होना किस कदर ज़रूरी है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। अल्लामा साहब शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। और हमें ज्वाइन करें डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और हमें ज्वाइन करेंगे नाथवा फ़रीद हुसैन फ़रीदी साहब भी, उनकी तरफ भी जाएंगे, कलाम उनसे सुनना, लेकिन पहले गुफ्तगू पर आगाज़ कर देते हैं। अल्लामा साहब सबसे पहले आपको शामिल गुफ्तगू करें। सबसे पहले तबलीग दीन का काम है क्या, किस तरह होना चाहिए और दीन में इसकी क्या अहमियत बताई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा इंसानों को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात होने का एज़ाज़ और शरफ़ बख्शा और इस शरफ़ को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कस्में उठा उठा कर ख़ुद बयान फरमाया। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इंसान को हमने सबसे अहसन अजमल, ये सुपरलेटिव डिग्री है, सारी मखलूक़ात में सबसे आला बनाया। फिर इसकी तख्लीक़ का जो मकसद था ना उसको वाज़ेह किया और इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम्हें मैंने पैदा किया तो अपनी इबादत, इताअत, बंदगी, ग़ुलामी के लिए। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअ। कायनात की हर शय हमने तख्लीक़ की है तुम्हारे लिए और तुम्हें हमने तख्लीक़ किया अपने लिए। तो हमारा जो तख्लीक़ का मकसद है वो भी सबसे आला, सबसे अरफ़ा है। अब इंसान बहसीत इंसान बाज़ औक़ात भूल जाता है, बाज़ औक़ात शैतान के वसाविस में पढ़ कर वो सरात मुस्तकीम से हट जाता है। तो अल्लाह ताला ने 1 लाख कई हज़ार अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला शुरू फरमाया जिन्होंने आकर भटके इंसानों को याद दिलाया कि तुम दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए, इताअत के लिए, बंदगी के लिए भेजे गए हो। और उस बंदगी का मतलब क्या है कि जो अल्लाह ने उसूल ज़िंदगी सिखाया ना कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए, उन्हें अपनाना ही अल्लाह की इताअत है। और उसमें इंसानों का अपना भला है, इंसानों का अपना फ़ायदा, अपना नफ़ा है। तो बात का इंसान अपने नफ़े से इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, अपना जो दुश्मन है शैतान उसके बहकावे में आकर अपने नफ़े को भूल जाता है, अपने फ़ायदे को भूल जाता है। तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आकर उसको याद करवाते थे। वो जो याद करवाते थे ना आकर अल्लाह की तालीम के ज़रिए, वही के ज़रिए, अल्लाह की किताब के ज़रिए, सहीफ़ों के ज़रिए, उसका नाम है तबलीग, उसका नाम है दावत इलल्लाह। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद और ये सिलसिला नबूवत आकर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लम तक जब पहुँचा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अब ख़त्म नबूवत का ताज नबी पाक के सर मुबारक पे सजा दिया गया। अब क़यामत तक ये दावत और तबलीग के जो काम है अल्लाह ताला फरमाते हैं अब नबी तो नहीं करेंगे, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। अब ये काम नबी पाक की उम्मत करेगी जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम काम करते थे दावत का, तबलीग का, अब नबी पाक की निस्बत जलीला की बरकत से उम्मत मुस्लिमा करेगी। तो ये अहमियत है कि हमारे इस उम्मत का तो वजूद जो है ना उसका मकसद ही बुनियादी वो तबलीग है, दावत है। अब तबलीग कैसे हमने करनी है, जैसे आपने प्लेटरों में बड़े खूबसूरत बातें इरशाद फरमाई। एक तो ये कि हमने अल्लाह की जो वही है ना जिसका नाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, अल्लाह की वही जिसका नाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, अल्लाह की वही कि जो ऊपर अमल है प्रैक्टिकल तौर पर नबी पाक की सीरत मुस्तफ़ा का उसवा हसना, हमने इसको लोगों के सामने पेश करना है। अब पेश कैसे करना है, ये जो तरीका जिसकी तरफ आपने निशानदेही की कि हमें उसके लिए मॉडर्न जो ज़राए हैं आज के वो भी अपनाने चाहिए, डिजिटल ज़रिया दूसरे, ये हम अभी ये सबका जो कुछ कर रहे हैं हम मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, ये भी तबलीग का एक ज़रिया है। तो ये जो ज़राए हैं ना तरीक़ाकार, इसके बारे में इस्लाम ने हमें बड़ी वुसअत अता की है। इस्लामी तालीमात में इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं कि आपने ये तरीका अपनाना है, ये तरीका नहीं अपनाना। जो तरीका बुनियादी तौर पर किताब व सुन्नत की तालीमात से मुतसादब नहीं, खिलाफ नहीं, कोई उसके अंदर शरीक कबाहत नहीं, उसको अपनाना ये तो हमें इस्लाम ने इसकी खुद तरगीब दी है, जिम्मेदारी दी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा, आपने उस दौर में
واز بھی کیا، یہ بھی ایک طریقہ تھا، خطبے دیے آپ نے، تقاریر ارشاد فرمائی آپ نے، کلاسیں قائم کی آپ نے، تدریس فرمائی، تعلیم دی، آپ وہاں تشریف لے کر گئے، اس قبیلے کے پاس تشریف لے کر گئے، جہاں جہاں کو اس دور میں جو بڑی بڑی منڈیاں ہوتی تھیں، نمائشیں ہوتی تھیں، آپ اس میں تشریف لے جاتے تھے، قبائل کے پاس جاتے تھے، تو یہ ذرائع تھے اس دور کے۔ پھر آپ نے خطوط لکھے، مکاتیب لکھے بڑے بڑے سربراہوں کے نام، یہ جو خطوط کے ذریعے آپ نے ان کو تبلیغ فرمائی، تو یہ بھی تبلیغ تھی۔ اور اس دور میں ایک آپ نے خط لکھا نا کسریٰ کے نام، ایک کیسر کے نام، جو اس دور کی بڑی سپر پاوریں تھی۔ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے ان درباروں کو دیکھا ہے، وہاں سرکاری طور پر اس خط کو وصول نہیں کیا جاتا، نہ اس کو دیکھا جاتا، نہ اہمیت دی جاتی ہے، جس کے اوپر بھیجنے والے نے اپنی مہر نہ لگائی ہو۔ تو حدیث پاک میں الفاظ ہیں فَاتَّخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ خاتم من فضة، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس دور کی تبلیغ کی جو ضرورت تھی نا کہ واقعتاً مہر ہونی چاہیے، یومئذ کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب تصریح فرمائیں گے کہ ارجنٹ اسی وقت اسی دن آپ نے چاندی کی مہر بنوائی انگوٹھی کی شکل میں، اور ان خطوط کے اوپر لگوا کر اور خطوط کو رسال کر کے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ ہر دور کی جو ضرورت ہے نا تبلیغ کے لیے اس کو پورا کرنا، اسے انحراف نہ کرنا، یہ سنت رسول ہے، یہ اسوہ حسن ہے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل ہے گفتگو کرے۔ ابھی علامہ صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا، پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے دین کی دعوت کا کام لیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، خاتم النبیین کی سٹیمپ کے ساتھ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، لیکن تبلیغ دین کا کام نہیں رکا۔ امت کے ہر فرد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تبلیغ کا کام جاری رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے انہوں نے کس طرح تبلیغ دین کا کام کیا، ذرا اس پر روشنی ڈال دیجیے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان بھی بڑا معنی خیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغ سے تو اصولی طور پر کوئی کلمہ گو اس کی اہمیت سے انکار یا انحراف نہیں کر سکتا، اس کے جو ذرائع ہیں انہیں زیادہ مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے، ان سے زیادہ بہتر نتائج کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اپنی بات کو زیادہ بامانی انداز میں زیادہ قابل قبول کیسے بنایا جا سکتا ہے، ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں آج ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے خود سوال کیا، اور ابتدائیے میں قبلہ شاہ صاحب نے کیا کمال انداز میں اس کا پس منظر بیان کیا کہ یہ وہ ایک الہی ذمہ داری ہے جو مخلوق کی طرف پروردگار عالم نے پہلے ذی نفس جو ہے اس سے گویا یہ ذمہ داری عطا کی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پروردگار عالم کے مان لینے اور اس کے شعور پانے کی جو نعمت ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس نعمت میں باقی لوگوں کو بھی فیضیاب کیا جائے۔ پروردگار عالم و خالق و مالک وارث کی حیثیت سے جو اس کا ہماری زندگی میں کردار ہے، وہ شناسائی پا لینے کے بعد اس نعمت کو باقی لوگوں تک پہنچانا کہ تمہارا ایک خالق اور مالک موجود ہے جو کائنات میں تمہاری ماں سے 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر تم سے محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر تمہارا خیر خواہ ہے۔ اس رب کے ساتھ بندے کو جیسے اپنے جوڑنے پر فرحت حاصل ہوتی ہے، اس نعمت کے تقاضے کے طور پر باقی لوگوں کو اس نعمت میں شامل کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ تبلیغ کا بنیادی مقصود ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو بھی، جتنے خوش نصیب اشخاص کو پروردگار عالم نے اس عظیم الشان فریضے کے لیے منتخب کیا، انبیاء و مرسلین ہوں یا اس کے بعد کے لوگ، وہ سارے خاصان خدا ہیں، اللہ کے مقبول لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے اس عظیم کام اور فضیلت کے لیے جو گویا ان کا انتخاب ہوا۔ سب سے بہترین جماعت جیسے اپنے اپنے ادوار کے اندر انبیاء و مرسلین کی ہے کیونکہ وہ یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں آباد جتنے انسان ہیں ان میں پھر سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو یہ انبیاء کا جو ذمہ داری ہے، کار نبوت جو ہے اس کو سر انجام دیتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس تبلیغ کے مؤثر کرنے کے حوالے سے جب ہمیں خیال آتا ہے اور ایک چیلنج آتا ہے تو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے پھر دوبارہ ہمیں اسی پاکیزہ زندگی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جسے اللہ نے اسوہ کامل قرار دیا ہے، میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ اور جامع زندگی جس میں باقی شعبہ جات کے حوالے سے بھی روشنی موجود ہے اور خود تبلیغ کے حوالے سے بھی ایک ہدایت نامہ مکمل طور پر موجود ہے۔ آپ تصور کیجئے ایک بڑا دلچسپ سوال اور بالکل اس کو جذباتی ہوئے بغیر اور کسی بھی مذہب کے درمیان تقابل سے ہٹ کر ایک خالصتاً تحقیقی انداز میں بھی اگر دیکھا جائے تو بڑے دلچسپ انکشافات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 یا جو بھی عدد اللہ نے مقرر کیا انبیاء و مرسلین کے لیے دنیا میں تشریف لانے کا، ان سب کے ہاں
اللہ کے ساتھ بندوں کو جوڑنے کے لیے خالص جذبہ موجود تھا، بہترین محنت موجود تھی، انہوں نے اپنی بہترین ذمہ داری اس امانت کو بہترین انداز میں پہنچانے کی کوشش کی، لیکن سب کے ہاں نتائج جو ہیں ان سب کے نتائج کو اگر آپ ایک طرف رکھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک جد و جہد ہے اس کا نتیجہ دیکھیں تو ساری جد و جہد مل کر اتنی مخلوق کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑ سکی جتنا خود میرے کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے اس کا نتیجہ۔ اور سبب کیا ہے؟ اس میں چند بنیادی باتیں ایسی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو باقی انبیاء و مرسلین کی تبلیغ سے ممتاز بھی کرتی ہیں اور زیادہ بامقصد اور زیادہ نتیجہ خیز بھی بناتی ہیں۔ یعنی ان میں سے آپ تصور کیجئے کہ ایک تو گویا ہم سب کو پتہ ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام کے علاوہ باقی جتنے حضرات انبیاء و مرسلین آئے سب نے لگ بھگ 40 برس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی مخلوق تک اس ہدایت نامے کو پہنچانے کا ایک قصد کیا اور ارادہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں انبیاء و مرسلین کا انتخاب تو عالم ارواح میں اللہ کے ہاں ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کی وہ پسندیدہ ارواح ہوا کرتی ہیں جنہیں آگے چل کے کار نبوت سر انجام دینا ہوتا ہے، لیکن خود سرکار ختمی مرتبت جیسی جامع زندگی گزارنے کے باوجود 40 سال کے بعد اعلان نبوت پہلا اصول ہمیں یہ فراہم کرتا ہے کہ آپ نے 40 برس تک عملی زندگی کے اعتبار سے اپنا جو شخصی کردار ہے، اپنے اوصاف اور اپنی شخصیت کو متعارف کروایا، اس کا اعتماد لوگوں میں بحال کیا اور اس کے بعد اللہ کا وہ جو راز پر مبنی ایک پیغام تھا وہ لوگوں کو منتقل کرنا شروع کیا۔ گویا پہلے لوگوں کے اندر اپنی شخصیت کے حوالے سے اعتماد قائم کیا۔ آج بھی جو شخص تبلیغ کے لیے نکلے میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے پہلا اصول یہی ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو پہلے اسٹیبلش کرے، اس کا اخلاق کردار اس اعلیٰ عرفہ درجے کا ہونا چاہیے کہ یعنی بدترین سے بدترین فکر رکھنے والا آدمی، متعصب سے متعصب آدمی بھی ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اگر یہ شخص یہ خیر کی بات کہہ رہا ہے تو یقیناً اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی وزن والی بات، سوچ والی بات، فکر والی بات، خیر والی بات موجود ہوگی۔ تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر آپ عمل بھی کرتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے۔